دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے گاؤں کی جہاں وقت تھم سا گیا ہے۔ وہاں کی مسجد میں ہر دن 5 وقت کی اذان تو ہوتی ہے، مگر رات کے وقت وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ پاتا، یا پھر جو دیکھتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ ہے حکیم بابا اور ان کے تلوار کی داستان، جو کسی عام لوہے کی نہیں، ایک روحانی طاقت سے بنی تھی، اور اس تلوار کا مقابلہ صرف ایک برا ہمزاد ہی کر سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، روحا پور۔ گاؤں شانت تھا، لیکن اس مسجد سے جڑی ایک پرانی داستان ہر کسی کی زبان پر تھی۔ کہتے ہیں وہ مسجد بہت پرانی تھی، شاید 100 سال سے بھی زیادہ، مگر اس کی دیواروں میں قید تھا ایک برا ہمزاد جو صرف رات کے وقت نکلتا تھا۔ وہ ہمزاد نہ کسی کو دکھائی دیتا، نہ اس کی پرچھائی، مگر مسجد میں ہر رات عجیب سی آوازیں آتی تھیں، جیسے کسی نے زنجیریں توڑی ہو، جیسے کسی نے چیخ ماری ہو۔ گاؤں کے پاس ایک جنگل کی کوٹھری میں رہتے تھے حکیم بابا، عمر میں بوڑھے مگر روحانی طاقتوں میں ماہر، 5 وقت کے نمازی، اللہ کے سچے بندے اور جادوئی علم کے مالک۔ ایک رات گاؤں کے بچے مسجد کے پاس کھیل رہے تھے، تبھی ایک بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ لوگ ڈر گئے۔ گاؤں کے مولوی نے حکیم بابا کو بلوایا۔ بابا نے مسجد کی اور دیکھا، ان کی آنکھیں بند ہوئیں اور کہا، وہ جاگ گیا ہے، اسے روکنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ حکیم بابا اپنی کوٹھری میں گئے اور ایک پرانا صندوق کھولا۔ اس صندوق میں رکھی تھی ایک ایسی تلوار، نور الہی۔ وہ تلوار کوئی عام ہتھیار نہیں تھی، اس میں 99 ناموں کی تلاوت کی گئی تھی۔ بابا نے کہا، اس تلوار کو صرف سچا ایمان والا ہی چلا سکتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے۔ رات کو مسجد سے پھر عجیب آوازیں آنے لگیں۔ حکیم بابا وہاں پہنچے، ہاتھ میں تلوار تھی اور زبان پر تلاوت۔ جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا، ایک سایہ سامنے آیا، لال آنکھیں، لمبا قد، ہوا میں اڑتا شریر۔ وہ تھا برا ہمزاد۔ بابا نے اللہ کا نام لیا اور تلوار سے وار کر دیا۔ ایک روشنی پھیلی اور ہمزاد چیختے ہوئے پیچھے ہٹا، مگر وہ پھر سے اٹھا۔ اب کی بار مسجد کی دیواریں ہلنے لگیں۔ بابا نے زمین پر ایک گھیرا کھینچا، قرآن کی آیتیں پڑھی اور آخری بار کہا، یا حق! تلوار سے کیا گیا انتم وار سیدھا ہمزاد کے سینے میں، اور سب کچھ شانت۔ اگلی صبح مسجد سے کوئی عجیب آواز نہیں آئی۔ بچہ مل گیا، بے ہوشی کی حالت میں مگر سرکشت۔
गांव वालों ने शुक्र अदा किया, मगर हकीम बाबा ने कहा, ताकत तलवार में नहीं, ईमान में होती है। आज भी उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है और हकीम बाबा की रूह उस जगह को बचाए हुए है। लेकिन याद रखना, अगर ईमान कमज़ोर हुआ तो शायद वो फिर लौट आए। हकीकत और वहम के बीच जो लकीर है वो कब मिट जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसका अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।